بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت کر کے کمانے والے کے ہاتھ جب اس طرح ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حلال حرام کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ حلال اور حرام کی سزا اور جزا کے بارے میں آج بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ہاں اس قدر حرام میں لوگ ڈوب گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج کل حرام اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ حرام بھی اس طرح کماتے ہیں جیسے حلال سے زیادہ حرام کی فضیلت بتائی گئی ہو۔ کسی کو بھی حرام سے بچنے کے لیے کہا جائے، کسی کو کہا جائے کہ حرام سے بچو، حلال کماؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، تو جواب ملتا ہے کہ کیا کریں جی، سسٹم ہی یہ ہے۔ سسٹم کیا ہے، کون بناتا ہے اس سسٹم کو، کس نے بگاڑا ہے اس سسٹم کو؟ ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے لیے۔ ہم سب کو مل کر ہی اس سسٹم کو سدھارنا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک پھل کی ریہڑی لگانے والے سے لے کر ہمارے وزیر صدر تک سب کے سب لوٹ رہے ہیں۔ کسی کو بھی حلال پر ٹھہرنا نہیں آتا، حلال کے لیے کوئی ایگری ہی نہیں ہوتا۔ حکمران تو خود ہی خدا بنے بیٹھے ہیں ہم پر، جو بھی آتا ہے لوٹتا ہے عوام کو۔ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ خزانے اپنے ہمیں لوٹ لوٹ کر بھر رہے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ ایک ایک خیانت لکھی جا رہی ہے۔ ہر بندہ جو کر رہا ہے وہ اپنے گلے کا توق بنا رہا ہے۔ اس چیز کو تو انسان بھول ہی گیا ہے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں سوال کیا کہ سب سے زیادہ مفلس غریب کون ہے؟ تو جواب ملا، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جو نیکیاں تو پہاڑ جتنی لائے گا لیکن چکر باز تھا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن وہ دنیا میں حرام کماتا تھا، لوگوں کے حق کھاتا تھا، لوگوں کی ناحق زمینوں پر قبضے کرتا تھا۔ اس لیے اس کی یہ نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہاں سب قطار بنا کر کھڑے ہیں اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ ان کا پاگل پن ہے جو ان کو سمجھ نہیں آنے دے رہا کہ یہ دھوکے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کو یاد نہیں ہے کہ جب موت آئے گی تو بندہ زیرو ہو جائے گا۔ جب موت آتی ہے تو ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے نام آج تک آپ نے سنے، آئے اور وہ چلے گئے جیسے وہ آئے ہی نہ تھے۔ تو جب وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اور وہ لوگ بھی آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی، جن کا مال لوٹا، جن کی زمینوں پر ناحق قبضے کیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیوں کا ڈھیر ان میں تقسیم کر دے گا۔ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ابھی وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اس کی طرف حق نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو کہ اس پر اپنے گناہ ڈال دو۔ جتنے لوگ رہ جائیں گے وہ سارے کے سارے اپنے گناہ اس پر ڈال دیں گے۔ وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور گناہوں کے ملبے میں دب جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے سب سے غریب آدمی جو اتنی نیکیاں کر کے بھی خالی ہاتھ رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے ایک بالیشت زمین کسی کی ہتھیا لی تو قیامت کے دن یہ ساتوں زمین اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔
کیسے سامنا کرے گا، وہ ان حالات کا کیسے برداشت کرے گا۔ حرام کی سختیاں ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ حرام سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جہاں حرام سے روک کر اس کی سزائیں بتائی گئی ہیں، وہاں ہی حلال کی بہت زیادہ درجے بھی بتائے گئے ہیں۔ بہت انعامات ہیں حرام سے بچنے کے اور حلال کمانے کے۔ آج کل حرام تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن ابھی چند بندے ایسے ہیں جو حلال پر چل کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اولاد کا پیٹ پال رہے ہیں۔ بہت ہی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو اس سسٹم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے محنت کرنے سے ہاتھ اس طرح ہو جائیں گے کہ ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان پڑ جاتے ہیں، جن کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں محنت کرنے سے، اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دینداری اتنی ہی نہیں ہوتی کہ نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ بھی بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن جب تک اس میں دنیا داری شامل نہ ہو، اس کے اخلاقیات درست نہ ہوں تو دینداری مکمل نہیں ہوتی۔ دنیا میں حلال طریقے سے کمایا جس نے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جس نے دنیا حلال کمائی، یہ 4 چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس نے اس دنیا کو ان 4 طریقوں سے حاصل کیا، اس کے بہت ہی درجات ہیں۔ جس نے دنیا حلال کمائی، مطلب حلال کمائی کا ذریعہ اپنایا، پھر اس کمائی کو اپنے بچوں پر خرچ کیا اور پھر اسے غریبوں پر خرچ کیا اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا رہا، ان سب چیزوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں لیکن ان میں بھی دین ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہیں جب ان میں دنیا داری شامل کر دی جائے۔ جس نے ان 4 طریقوں سے دنیا کو کمایا، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی ہوئی تھی جو محنت کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ وہ مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں اپنے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب ان کے ہاتھوں پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو اس لیے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور مجمع والوں کو دکھا کر بولے کہ جس کا ہاتھ حلال کماتے کماتے ایسا ہو گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہی دین ہے۔ ہر سال کوئی حج کر رہا ہے، کوئی نفلی عبادات کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کوئی دیگیں پکا کر دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ ان سب کو کرنا چاہیے، واقعی یہ بہت افضل عمل ہیں اور فرض عمل ہیں، یہ ہر صورت کرنے چاہیے، لیکن صرف یہی دین نہیں۔ دین تب مکمل ہوتا ہے جب اس میں دنیا داری کے معاملات کو احسن طریقے سے شامل کیا جائے۔ جو طریقے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چلنے کے بتائے ہیں ان طریقوں پر چلا جائے، فرائض کو بھی پورا کیا جائے، پھر ہی دین اور داری مکمل ہوتی ہے۔ دنیا کو بہتر بنائیں، اس کے لیے اتنا ہی جدوجہد کریں کہ جیسے ایک مسافر اپنے گھر سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا سامان لے کر نکلتا ہے کہ اتنے دن میں واپس ہی آ جانا ہے،
واپس ہی چلے جانا ہے ہم سب کو۔ اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے حرام طریقے مت اپنائیں، رشوت خوری مت کریں۔ سب کہتے ہیں آج کل کی جنریشن تو بہت زیادہ خراب ہے، یہی وجہ ہے کہ حرام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حدیث ہے کہ اگر ایک نوالا حرام کھا لیں تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم تو کھا ہی حرام رہے ہیں، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں کبھی آیا کہ حلال کیا ہوتا ہے۔ ہم نے تو چھوڑ ہی دیا ہے غور کرنا کہ حلال کمانے کے کیا طریقے ہیں۔ چھوٹی سی ریہڑی لگانے والے بھی آج کل اس قدر دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا کہ میں پھل لینے کے لیے ریہڑی پر گئی تو انہوں نے جو پھل میرے سامنے شاپر میں ڈالا وہ شاپر مجھے نہیں دیا، جو نیچے باندھ کر خراب پھلوں کا شاپر رکھا ہوا تھا وہ دیا۔ ایک چھوٹا سا کام ہے یہ، سارا دن کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اپنی محنت کو ضائع کر لیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں۔ سارا سسٹم ہی خراب ہے، اور ہم خراب ہیں تو یہ سسٹم خراب ہے۔ اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے خود کو سیدھا کریں گے تو یہ سسٹم خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ حرام طریقوں کو چھوڑ دیں، حلال طریقوں کو اپنائیں تاکہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں سدھر جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح غرق ہو گئے ہیں ان حرام طریقوں میں۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی سفارش کے بغیر نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی چھوٹا سا چپڑاسی ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی بڑا عہدے پر ہے، جہاں جہاں بھی جس کو جو بھی عہدہ ملا ہے، ہر عہدے پر رشوت اور سفارش کا سر عام سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے تو وہ آپ کے تابع دار بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے۔ اس کے لیے ہر باپ کو چاہیے وہ طریقے اپنائے جس میں محنت ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوں۔ ان کی اطاعت میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔